نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے اپنے سہنے رب سے بات چیت کے سلسلے کی بسم اللہ کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 26 to 30 میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ ہدایات بیان کی جا رہی ہیں، اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق، اور اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ۔ یقین جانو کہ جو لوگ بیہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر کبھی تمہیں ان رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے اس لیے منہ پھیرنا پڑے کہ تمہیں اللہ کی متوقع رحمت کا انتظار ہو، تو ایسے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کر لیا کرو، اور نہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھو، اور نہ ایسے فضول خرچ کہ ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور کلاش ہو کر بیٹھنا پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے، انہیں پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رب العالمین، تو ہمیں میانہ روی اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنے والا بنا دے۔ آیت 31 to 35 میں مال، جان اور آبرو کے تحفظ کے لیے ہدایات بیان کی جا رہی ہیں۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، یقین جانو کہ ان کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ اور زنا کے پاس بھی نہ بھٹکو، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے۔ اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو، الا یہ کہ تمہیں شرعاً اس کا حکم پہنچتا ہو، اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ بھٹکو، مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تمہاری باز پرس ہونے والی ہے۔ اور جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ یا رب العالمین، تو ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا اللہ، تو اس نفسا نفسی کے عالم میں ہماری مدد فرما کہ ہم تیرے احکام پر پوری طرح عمل کر سکیں۔ آیت 36 میں فضول باتوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ آیت 37 میں انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ آیت 38 to 40 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل ناپسند ہیں۔ اے پیغمبر، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں۔ اور اے انسان، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا، ورنہ تجھے ملامت کر کے دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم اجرنی من النار۔ بھلا کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بڑی سنگین بات کہہ رہے ہو۔ یا رب العالمین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ تو اس گواہی کو قبول فرما اور تا حیات ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔